اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے، سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے اور سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ سے پورا فرمائے۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں عید الفطر کے حوالے سے عید الفطر کے دن کے کچھ خاص کام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی صبح کا آغاز اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کیا کرے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایک دفعہ میرے نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو جی ناظرین، عید کا دن مومن کے لیے بڑا ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ عید کے دن اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر بہت ہی انعام و اکرام ہوتا ہے۔ عید کے دن اللہ رب العزت کے فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جاؤ، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی برکت سے، ماہ سیام کی برکت سے اس کا پورا بدلہ دے کر اللہ رب العزت نے آپ سب کو گناہوں سے بخش دیا ہے۔ کہ عید الفطر کا دن جو ہے بڑا ہی برکتوں والا دن ہے۔ عید الفطر کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام اپنے بندے پر نازل ہوتا ہے، خاص کرم اپنے بندے پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو پورا بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میرے بندوں نے ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں میری خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھا، جاؤ گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اور جب عید کا دن آتا ہے، عید کا دن اللہ کی طرف سے خاص انعام کا دن ہے۔ عید کے دن ہمیں وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو کرنے ہیں جن کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ کون سے عمل ہیں جو کرنے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ خاص کام عید کے دن کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ کہ عید کے دن غسل کرنا، غسل کیجئے عید کے دن، مسواک کرنا اور بہتر اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور صبح سویرے اٹھ جانا اور عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا، اور عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز تاک کی حالت میں کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا، صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کر کے عید کی طرف جانا اور کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صداؤں کو بلند کر کے جانا عید کی طرف، اور واپسی آتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے گھر کی طرف لوٹنا۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیجئے اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک پر درود پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا عظیم اور خاص دن عطا کیا ہے کہ جو انعام کا دن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ جو دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، غسل کر کے، مسواک کر کے عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس دن بھرپور طریقے سے غریبوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔